اسلامی اعتبار سے عربوں نے جو نام رکھا تھا وہ محرم، صفر، ربیع الاول۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے المشہور فی اسماء الایام والشہر، فرمایا کہ مہینے اور دن، اس سے متعلق کیا تاریخ ہے، اس تاریخ کے سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عربوں نے یہ جو نام رکھے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ محرم میں عربوں کے وہاں بہت سی چیزیں حرام کی تھی، لیکن وہ لوگ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اس اعتبار سے انہوں نے اس کا نام محرم رکھا اور فرمایا کلی طور پر حرام کرو، بائیکاٹ کرو ان چیزوں کا۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ محرم میں وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے اور سفر میں اپنا سفر شروع کرتے تھے، اس لیے اس کو سفر کہتے تھے وہ لوگ۔ ربیع الاول کو ربیع الاول وہ لوگ اس لیے کہتے تھے کہ ربیع کا معنی باغ و بہار، باغ، گاردن، اور یہ لوگ سفر سے، سفر کے مہینے کے اخیر میں گھر آ جاتے تھے اور اپنے گھر پر آرام کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا کہ اپنے گھر میں باغ و بہار۔ دوسرے مہینے میں بھی آرام کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رکھا ربیع الاخر۔ جمادی الاولی کے اندر اس زمانے میں کبھی کبھی اسنو پڑا کرتا تھا اور وہ جم جاتا تھا، اور جماد کا معنی ہوتا ہے برف، سنو، اور وہ قریباً 2 مہینے تک ان کے وہاں ماحول رہتا تھا، اس لیے جمادی الاولی اور جمادی الاخری نام رکھا۔ اور رجب کا معنی اکرام، تعظیم، اور چونکہ وہ لوگ رجب کا بڑا اکرام کرتے تھے اس لیے اس کا نام رجب رکھا۔ اور شعبان کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، یہ لوگ اس مہینے میں آرام کرتے تھے اس لیے اس کا نام شعبان رکھا۔ رمضان کا معنی جلنا، آگ، فائر، اسی لیے روزوں کی حکمت یہ رکھی گئی کہ انسان جب رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو روزوں کی فائر اور آگ وہ ہوتی ہے جو گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتی، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، شوال کا معنی ہوتا ہے کچھ اچھے دن، اور رمضان کے بعد وہ لوگ ان دنوں میں خوشحال، کچھ کاروبار، کچھ جو ہے ان کے باغ و بہار، ان کے باغوں میں پھل آتا تھا، اس لیے اس کو شوال کہا۔ ذی قعدہ اور ذی الحجہ، قعدہ کا معنی بیٹھنا، ذی قعدہ کے اندر یہ لوگ اپنے گھروں پر بیٹھتے تھے اس لیے اس کا نام ذی قعدہ رکھا، اور ذی الحجہ کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ لوگ حج کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ذی الحجہ رکھا۔ یہ 12 مہینوں کی ایک ترتیب ہے جو ایک خاص وجہ سے انہوں نے ان ناموں کو رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی نبوت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے تو یہ مہینے ضرور تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اور چونکہ عربوں کے اندر یہی چلتا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا اعتبار فرمایا۔ لیکن ہجری نہیں تھی، تاریخ کا مسئلہ نہیں تھا۔ تاریخ کا مسئلہ کیسے آیا اسلام کے اندر؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام بہت دور تک پھیلا اور عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا اور رومن امپائر فتح ہوا اور فارس اور ایران فتح ہوا اور دور دور تک اسلام پہنچ گیا، تو اب حضرت عمر جب خطوط لکھتے تھے امیر المؤمنین کی طرف سے، جب خط جاتے تھے تو وہ کس وقت خط چلا ہے اور کس وقت پہنچا ہے وہ تاریخ کا پتہ نہ ہونے کی بنیاد پر مسئلے میں گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے حضرت عمر کی طرف سے۔ ابو موسیٰ اشعری اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ حضرت کوئی ہماری تاریخ بھی متعین کر دی جائے تاکہ خطوط پر یہ پتہ چلے کہ یہ کس تاریخ کو ہمارا خط چلا ہے، کس وقت چلا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر پارلیمنٹ بلائی اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا سوچنا ہے، اور تاریخ کے سلسلے میں نے آپ لوگوں کو جمع کیا ہے۔ تو کسی نے رائے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، اس دن سے ہماری تاریخ کی ابتدا کی جائے، یعنی وہ پہلا سال اسلام کا۔ حضرت نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تاریخ کو متعین کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے خاص کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے، مسئلہ مشکل ہوگا۔ کسی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس دن سے ہم اپنا پہلا سال مانیں، یعنی اپنی تاریخ وفات، جیسے عیسوی ہے اسی طرح وفات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وفات سے ہم اپنی تاریخ کو جوڑیں گے تو مسلمان کے ذہن میں ہر وقت وفات رسول کا تذکرہ آتا رہے گا، یہ اس کے لیے برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تذکرہ کون برداشت کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا ذکر کون برداشت کرے گا، اس لیے وفات سے ہماری تاریخ کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے اور بھی رائے دی صحابہ کرام نے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر سب کو کسی نہ کسی پوائنٹ اور علت کی بنیاد پر رد کرتے رہے۔ اخیر میں بات آئی کہ ہجرت سے ابتدا کی جائے، کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی وہ ہمارا اسلام کا پہلا سال مانا جائے اور ہجرت سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ رائے میری سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہجرت اسلام کی فتح اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی کامیابی کا ذریعہ بنا ہے۔ ہجرت ہی کے بعد تو اسلام خوب پنپا، خوب اٹھا، مدینہ شریف آنے کے بعد اور دور دور تک اسلام پھیلا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن کے بادشاہ کو بھی خط لکھا اور ایران کے بادشاہ کو بھی دعوت دی، اور مختلف ملک کے بادشاہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 7 میں دعوت نامے لکھے ایمان کے سلسلے میں، اور ہرقل کو خط لکھا، اور اتنا بڑا رومن امپائر کا بادشاہ، اور اس کو حضرت نے خط میں دعوت دی کہ من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تو ایمان نہیں لایا تو ساری قوم کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ تو حضرت نے اسلام ہجرت ہی کے بعد دعوت کا سلسلہ بھی شروع فرمایا، اور اسلام کامیاب ہوا، اور بدر میں کامیابی، اور اس کے بعد کامیابی ملتی چلی گئی، یہاں تک کہ صنعات میں فتح مکہ ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد اسلامی فتوحات کا دور اور چلا، اور اس کے بعد تو سن 10 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اور سن 11 میں آپ تشریف لے گئے۔ تو فرمایا کہ ہجرت ہی سے اسلام کی فتوحات ہوئی ہے، اور اسلام بڑا کامیاب اور سربلند ہوا ہے، اس لیے ہجرت سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پیش فرمایا، اور عمر نے خود اس پر دلائل دیے، اور فرمایا کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول میں فرمائی تھی، لیکن اشارات اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ محرم سے شروع ہو گئے تھے۔ حضرت کو ہجرت کرنے کے اشارات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے محرم ہی میں شروع ہو گئے تھے، اور جب محرم سے شروع ہو گئے تھے تو ہم ہجرت سے اپنی تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں اور محرم سے اپنا سال شروع کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہماری ہجری تاریخ کا سلسلہ چلا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے سال کی ابتدا فرمائی۔ اس لیے سن ہجری 1، سن ہجری 2، سن ہجری 3، سن ہجری 4، سن 5، یعنی ہجرت کے بعد ہی سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ اور ہجرت سے پہلے کے جتنے سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے جو 13 سال نبوت کے گزرے ہیں اس پر ہجرت نہیں بولا جاتا، اس پر بولا جاتا ہے سن نبوی 1، سن نبوی 2، سن نبوی 3، سن نبوی 4، سن نبوی 5، اس لیے کہ اس وقت ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال، نبوت کا چوتھا سال، نبوت کا 5واں سال، یہاں تک کہ 13 سال پورے ہوئے۔ یہ مکی زندگی کے جو نبوت کے ہیں
13 سال وہ سن نبوی بولا جاتا ہے. ہجرت سے سن ہجری 1 سن ہجری 2 اس اعتبار سے ہم اس وقت جو ہے 1443 یعنی 43 کے اندر ہم پہنچے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ لیں, یہ ہجرت سے پہلے جو 13 سال ہے اس کو شمار اس میں نہیں کیا گیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اس تاریخ کو متعین فرمایا تھا اور اس سے اسلام کی ہجرت کی تاریخ چلی. ایک بات تو مجھے یہ ذکر کرنا تھا کہ ہماری تاریخ مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا وجود کیسے ہوا اور ہماری ہسٹری کیا ہے اور ہماری اسلامی لائف کیا ہے اور ہماری تاریخ کس نے متعین کی. ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے, بس ہم بولتے جا رہے ہیں ہجری سن, لیکن ہجری آئی کیسے اور ہجرت کا میننگ کیا ہوا کرتا ہے اور یہ کس نے متعین فرمایا اور یہ کب سے چلا ہے, یہ حقیقت میں یہ اس کی تاریخ ہے.